السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ ہی کے اوپر اس کا رزق ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی ذی روح اس کے حصول کی جد و جہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی بھی جاندار۔ دابہ دبیب سے ہے، ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا اور رینگتا ہے۔ تو روئے زمین پہ چلنے والا ہر جاندار یعنی ذی روح، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس پلانٹ پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، ان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بولنے والی مخلوق، بے زبان مخلوق، یاد رکھنے والی، غافل، سوال کرنے والی، خاموش رہنے والی، اطاعت گزار، فرما بردار اور نافرمان اور اس کا انکار کرنے والے، وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے۔ زمین پہ بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، زمین میں بسیرا کرنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کے کناروں پہ محو پرواز جو بھی مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی جو بھی مخلوق ہے، ان سب کی تعداد کو بھی وہی جانتا ہے، ان کی اقسام اور ضروریات کو جانتا ہے، اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی اپنی کمر پہ لاد کے نہیں پھر رہے، بلکہ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور پھر اگلے وقت کے لیے پھر تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جانوروں کے رزق کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے،
ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی گئی، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ سب لوگوں کو نماز کے وقت کے علاوہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سب کا رازق اللہ ہی ہے، وہی سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی ایک سچی ضمانت ہے، اس کا فضل اور مہربانی ہے، حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو پھر یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شیطان انسانوں سے فقر کا وعدہ کرتا ہے جبکہ اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، دو شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے اپنے ہی پاس روک کر رکھو کیونکہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے تو ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو، یعنی ہر زندہ مخلوق جس چیز پر انحصار کرتی ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ملنا ہی رزق ہے، جبکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں مال بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، اہل و عیال ہے، صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ یعنی یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور پھر رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق ہے، ایک خاص رزق ہے۔ عام رزق سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں حیوان، انسان، جن سب شامل ہیں۔ یہ جسموں کا رزق ہے اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ دوسرا خاص رزق ہے، اور یہ رزق کی دوسری قسم اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر گزار ہو۔ لیکن بہرحال اللہ بہت فضل والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے عظیم اور بہترین رزق جنت ہے، جو سب سے بہتر، سب سے مکمل، سب سے افضل، سب سے عزت والا رزق، اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا وہ رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ جو کبھی نہ ختم ہوگا، اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے
وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ تو فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جس کی طرف ہر کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے اور رات اور دن بھی اسی میں ٹھہرتے ہیں، اور مستودع یہ وہ جگہ ہے جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے جب موت آتی۔ تو گویا مستقر ہوا دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع ہوا مرنے کے بعد کا ٹھکانہ یعنی قبر۔ اور لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد یا تو جنت ہے یا جہنم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم میں جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جنت کے بارے میں حسنت مستقرا و مقاما، کہ کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو گویا اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے بھی حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ وہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم ہو یا زمین کا کوئی حصہ ہو جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان مرنے کے بعد ہوتا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ ہو یا جو بھی جگہ اللہ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے حالات کو بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات کو بھی۔ اللہ کا علم کامل ہے، وہ بحر و بر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر چیز ہے نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ کوئی چیز جو ذرے برابر بھی ہو اس کے علم سے باہر نہیں۔